آپ علیہ السلام کے زمانے میں عورتیں مسجد آتی تھیں. اس کی وجہ یہ تھی کہ اسلام کی شان و شوکت اور اسلام کا رعب اور دبدبہ اس کی ضرورت تھی. اب اس کے لیے مرد، عورتیں، بچے سب آتے تھے تاکہ کفار پر، مشرکین پر اثر پڑے. اور پھر آپ علیہ السلام چونکہ آخری نبی تھے اور یہی طبقہ صحابہ کا جو تھا، یہ ان کو دین سیکھ کر ساری دنیا میں پہنچانا تھا، قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو دین پہنچانا تھا. تو آپ نے فرمایا تھا کہ تم آؤ دین سیکھو. تو مرد بھی، عورتیں بھی سب آ کے مسجد میں آتے تھے. آپ کسی نماز کے بعد کوئی بات فرماتے تھے. آپ کی ہر زندگی کا ہر عمل دین تھا. ایک مرتبہ مسجد میں ممبر بن گیا تو اس دن آپ نے ممبر پر کھڑے ہو کے نماز پڑھائی، قیام، رکوع، سجدہ. اور آپ نے سجدہ نیچے جا کے کیا، باقی اوپر کرتے تھے. آپ نے اس لیے کیا کہ صحابہ مجھے دیکھیں کہ میں نماز کیسے پڑھتا ہوں. تو عورتیں بھی آپ کو دیکھتی تھیں اور آپ علیہ السلام کو دیکھ کر کے وہ نماز کو سیکھنا، دین کو سیکھنا یہ ضرورت تھی. پھر حضور کے زمانے میں یہ حکم تھا کہ مغرب، عشاء، فجر میں عورتیں آئیں، زور اثر میں نہیں آئیں. دن میں روشنی میں عورت نہ آئے، رات کے اندھیرے میں آئے. اندھیرے میں جائے تو پتہ نہیں چلے گا، بجلیاں تو تھی نہیں اس زمانے میں. جب حضرت عمر کا زمانہ آیا تو حضرت عمر نے حضرت عائشہ سے مشورہ کیا. حضرت عائشہ نے فرمایا کہ اگر حضور آج زندہ ہوتے تو عورتیں اتنی بدل گئی ہیں، اتنی بے حیائی آ گئی عورتوں میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو آج روک دیتے مسجد آنے سے. یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال تھا. اس لیے حضرت ابوبکر نے روک دیا. اور اس کی کئی وجوہات تھیں. ایک تو وہ وجہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دین جو سیکھنا تھا وہ ختم ہو گیا، دین مکمل ہو گیا، آپ دنیا سے تشریف لے گئے، ضرورت نہ رہی. دوسری بات یہ تھی کہ حضور کے زمانے میں جو حضور کی برکت سے جو حیا، پاک دامنی تھی، بعد میں وہ نہ رہی. عورتیں 5 نمازوں میں آنے لگ گئیں. عورت کو تو آپ تھوڑی سی انگلی پکڑیں گے وہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جائے گی. تو عورت گھر سے باہر نکلنے لگی، 5 نمازوں میں آنے لگی. تو حضرت عمر نے فرمایا بالکل نہیں. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ حکم تھا کہ ایک دروازہ عورتوں کے لیے تھا کہ اس دروازے سے عورتیں آئیں گی اور اس سے کوئی مرد نہیں آئے گا. پھر حضور پاک علیہ السلام کے زمانے میں اس کی پابندی تھی کہ آپ علیہ السلام جب نماز پڑھ لیتے تو صحابہ کو آرام سے فرماتے کہ بیٹھے رہو. جو عورتیں تھیں ان سے کہتے ہیں گھر چلے جاؤ. جب وہ گھر چلی جاتی پھر صحابہ سے کہتے تھے اٹھو. تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد وہ احتیاط نہ رہی. اب مرد عورتیں اکٹھے نکل رہے ہیں تو اس کو منع فرما دیا کہ بھی مرد عورتیں اکٹھے نہ نکلیں. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ عورتیں جب گھر سے نکلیں مسجد کے لیے، یخرجن وہن طفلات، میلی کچیلی بن کر نکلیں. عورت گھر سے باہر جائے تو میک اپ کر کے نہ جائے. میک اپ شوہر کے لیے، اور افسوس اس پر کہ شوہر کے لیے میک اپ نہیں کرتی. یہ گناہ ہے عورت کا. عورت تو ایسے بن سور کے رہے ہر وقت جیسے دلہن ہوتی ہے تاکہ اس کا شوہر کسی اور کی طرف متوجہ نہ ہو. یہ جو آج شوہر بیوی کے علاوہ کسی اور کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اس میں بڑا قصور عورت کا ہے کہ وہ اپنے شوہر کے لیے بن ٹھننا سورنا یہ اللہ کا حکم ہے. اس کے لیے حکم ہے کہ وہ اپنے شوہر کے لیے خوبصورتی اختیار کرے. اس کے لیے حکم ہے عورت کے لیے کہ وہ شوہر کے لیے خوبصورتی اختیار کرے. اب وہ شوہر کے لیے خوبصورتی اختیار نہیں کر دی. بازاروں میں جانے کے لیے اور جو فنکشن ہے اور شادیاں ہیں اس میں جانے کے لیے عورت وہ میک اپ کرتی ہیں، اور اس کے لیے میک اپ کرنا جائز ہی نہیں ہے. اس کے لیے میک اپ کرنا جائز نہیں ہے، چونکہ میک اپ کر کے غیروں کے لیے میک اپ کرنا عورت کے لیے منع ہے. شوہر کے لیے کرے، اس کے لیے اجازت ہے. تو یہ ساری بیرا رویاں شروع ہو گئیں. تو اس پر حضرت عمر نے پابندی لگا دی کہ عورتیں مسجد نہیں آ سکیں گی. عورتوں کو مسجد آنے سے روک دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ علیہ السلام